اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ پچھلی نشست میں ہم نے اپنی گفتگو کا اختتام اس بات پر کیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اور ابلیس کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور وہ انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو یعنی ابلیس کو، جس کا اصل نام عزازیل ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو سماعت کا موقع دیا، اس کی ہیرنگ ہوئی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں کیا اور فرمایا قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک۔ اللہ پاک نے شیطان سے کہا کہ تجھے کس چیز نے منع کیا، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرتا حالانکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا۔ آگے ابلیس نے یعنی شیطان نے کیا کہا؟ اس نے کہا قال انا خیر منہ، اس نے کہا اللہ تعالیٰ سے کہ میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں۔ اب یہ نتیجہ اس نے کہاں سے اخذ کیا کہ وہ آدم علیہ السلام سے بہتر ہے؟ اس کا ذکر بھی اس نے آگے کر دیا۔ اس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے، کیونکہ آگ جو ہے وہ اوپر کو جاتی ہے، مٹی نیچے کو جاتی ہے، تو خود اس نے اس سے نتیجہ اخذ کر لیا کہ گویا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو اس وجہ سے اس نے کہا کہ میں نے سجدہ نہ کیا۔ حالانکہ اس چیز سے کوئی انالیسس بنتا نہیں ہے کہ وہ کہے کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں بنائی، ہر چیز کا اپنا ایک مقصد ہے۔ آگ کے اپنے فوائد ہیں، مٹی کے اپنے فوائد ہیں۔ انسانوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف صلاحیتوں کے لوگ رکھے ہیں، مختلف انداز کے ذہن رکھنے والے لوگ رکھے ہیں۔ ہر شخص کا اپنا ایک مقصد ہے، اس کا اپنا ایک فائدہ ہوتا ہے۔ آگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قال فاہبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين۔ جب شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے سے کمتر سمجھا، جو اللہ کے پہلے نبی تھے، خلیفہ تھے، ابو البشر تھے، اشرف المخلوقات تھے، اور اس نے اپنے آپ کو تکبر کی وجہ سے ان سے اعلیٰ و ارفع سمجھا، تو اللہ پاک نے یہاں پر پھر فرمایا کہ شیطان تو اب میری بارگاہ سے نکل جا، تیرا حق نہیں تھا کہ تو یہاں پر تکبر کرتا، اور تو یہاں سے نکل جا، اور تو اب ذلیل و خوار جو ہوتے ہیں ان میں سے ہو گیا ہے۔ بجائے اس کے کہ شیطان ابھی بھی اللہ کے حضور معافی مانگتا، گر گراتا، توبہ کرتا، بجائے اس کے کہ وہ معافی مانگتا، اس نے اللہ کے حضور اپنی آخری خواہش پیش کی، اور اس نے کہا کہ مولا تو نے مجھے مردود بارگاہ تو بنا دیا ہے، اپنی بارگاہ سے نکال دیا ہے، میری آخری خواہش ہے وہ پوری فرما دے۔ اور اس نے اپنی آخری خواہش اللہ کے حضور رکھی، اور اس نے کہا قال فانظرنی الی یوم یبعثون، کہ مولا تو مجھے اس وقت تک زندگی دے جب لوگ مرنے کے بعد دوبارہ قیامت کو جی اٹھیں گے۔ یعنی وہ چاہتا تھا کہ جب لوگ مرنے کے بعد دوبارہ قیامت والے دن جی اٹھیں گے، مجھے اگر وہاں تک مہلت مل جاتی ہے زندگی کی، تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے بھی ہمیشگی کی زندگی مل جائے گی، کیونکہ قیامت کے بعد تو کسی نے مرنا نہیں ہے۔ لیکن اللہ پاک کا فرمان صادر تھا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور ایک لمحہ آنا ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کہ اس وقت اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی زندہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ پاک نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے، تجھے مہلت تو دی جاتی ہے، فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ، کہ تجھے مہلت دی گئی، جو تو نے پوچھا کہ مجھے مہلت دی جائے زندگی کی لمبی، ہم نے تجھے مہلت دی۔ اور آگے سورہ صاد میں اللہ پاک نے ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اسی موقع کو الی یوم الوقت المعلوم، کہ وہ جو مدت ہے وہ ایک خاص معلوم وقت تک کے لیے ہے۔ یعنی وہ وقت کون سا ہے؟ وہ وقت وہ ہے جب نفخہ اولا، پہلا سور پھونکا جائے گا اور تمام لوگ مر جائیں گے، تو اس کو بھی اس وقت تک مہلت دے دی گئی۔ جب اس کو مہلت دے دی گئی تو اس نے پھر آگے اللہ تعالیٰ سے کہا قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، کہ مولا کیونکہ تو نے مجھے اب مردود بارگاہ کر دیا ہے، گمراہ کر دیا ہے، تو میں آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کے راستے میں جو تیرا سیدھا راستہ ہوگا، اس پہ جب وہ چلنے لگیں گے تو میں تیرے سیدھے راستے پر ان کے لیے بیٹھوں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، اور میں ان کے آگے سے بھی آؤں گا، ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا،
دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، یعنی ہر طرف سے حملہ کروں گا، ہر قسم کا حملہ کروں گا. اور آخر میں کیا ہوگا کہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ تو اکثر جو لوگ ان میں سے ہوں گے ان کو تو اپنا شکر گزار بندہ نہ پائے گا. ہاں یہ ضرور ہے کہ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، کہ جو تیرے مخلص بندے ہوں گے، تیرے نیک لوگ ہوں گے، ان پر میرا وعد نہیں چلے گا اور وہ تیرے شکر گزار بندے ہی رہیں گے. تو اللہ پاک نے پھر آگے فرمایا قال اخرج منها مذموما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جہنم منكم اجمعین، کہ تو اپنا کام جاری رکھ، تو اب مردود بارگاہ ہو گیا ہے، تو یہاں سے نکل جا مردود بارگاہ ہو کر، اور جو بھی کوئی تیری پیروی کرے گا تو اور وہ، تم سب کو میں جہنم میں جمع کروں گا. آگے پھر حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں اللہ پاک نے رکھا، حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق کب ہوئی، اور اس کے بعد آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو کس طرح شیطان نے جنت کے اندر پھسلایا، حالانکہ وہ تو مردود بارگاہ ہو گیا تھا، وہ جنت میں کیسے چلا گیا، ان سب سوالات کے جوابات اور مزید آگے اسی واقعات کے حوالے سے ہم اگلی نشست میں ذکر کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.